بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ توبہ کے جو آیات ابھی حافظ صاحب نے پیش کی ہیں، یہ سورہ نمبر 9 اور آیت تقریباً 16 سے لے کر 24 تک کے آیات تلاوت کی ہیں۔ سلسلہ کلام تقریباً 1 مہینے سے زیادہ رک گیا تھا، تو اس واسطے کچھ پس منظر میں باتیں ذہن میں رکھیے کہ سورہ توبہ کب نازل ہوئی اور اس وقت سیرت نبوی کے کون سے واقعات درکار تھے اور ان آیات میں کس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جس کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں صرف میں آپ کو اشارتاً بیان کروں گا، کیونکہ میں نے جب سورہ توبہ شروع کی تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ اب تو رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے تو انسان تقریباً جتنی کوششیں اور تیاریاں کرتا ہے اتنا ہی سستی کرنے لگتا ہے۔ شوال میں رمضان کی پوری جو کچھ بھی ہے تیاری، اس کے لحاظ سے وہ آرام دہ اور آرام پسند ہو جاتا ہے۔ سیر و تفریح کے لیے نکلنا اور ذرا ریلیکس ہو جانا، تو ہم نے بھی 1-2-3 ہفتے چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً یہ 3را ہفتہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ تبھی بھی اللہ کے فضل سے شوقین لوگ جو قرآن سے ذوق رکھتے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ جتنے لوگ بھی آئے ہیں کافی ہے مجھے سنانے کے لیے، لیکن جو آئے ہیں وہ اپنی توجہ مذکور کریں کہ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہے مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی ہے، یہ تو زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کی وجہ میں 2 باتیں میں نے تفسیر میں ذکر کی تھی۔ ایک اس وجہ سے بسم اللہ نہیں آئی کہ انفال اور توبہ کا مضمون ایک ہے، پڑھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جس وہ بات چل رہی تھی انفال میں وہی باتیں کیا ہے تکمیل کو پہنچی ہیں توبہ میں، تو اس واسطے کیا ہے درمیان میں فصل نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے غصے سے شروع ہو رہی ہے یہ سورہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشرکین مکہ جو خاص طور پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اول وقت سے مخاطب تھے قرآن کے، جو اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تقریباً اترتے وقت آپ سمجھ لیجئے کہ 13 سال مکے کے اور اسی طرح 7 سال مدینے کے گزر چکے تھے۔ فتح مکہ 8 میں ہوا تو 7 سال گزر چکے تھے، 7 اور 13 20 سال سے اللہ کے رسول مخاطب کر رہے تھے، ان لوگوں کو بتا رہے تھے اسلام، اور قریب ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو ایک اللہ کا غصہ اعلان ہوا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری الذمہ ہے اب ان مشرکین کے لیے جو 20 سالہ محنت کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیے اور اسی شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ صرف اڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، اسلام کو روکنے میں ابھی بھی وہی شد و مت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اعلان برات ہے، اب اس کے بعد اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو آپ پر حملہ ہوگا۔ یہ مکہ فتح ہونے کے بعد کا اعلان ہو گیا۔ تو یہ سورہ اللہ کے غضب سے شروع ہوتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیجیے سورت کی شروعات۔ جب یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، اس وقت کا ماحول کیا ہے؟ قریب ہے کہ اب زبردست ایک حق و باطل میں پہچان ہونے والی لڑائی ہو جائے، جس کے درمیان حق حق ثابت ہو جائے، باطل باطل ثابت ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ملوا دے صحابہ کو جو کہ یا تو ان کے رشتہ دار ہوں، یا تو ہم وطن ہوں، یا تو بہت پرانے قدیم دوست ہوں۔ کیوں؟ مکے سے نکل کے گئے تھے تو مکے میں ان کے کیا ہے، آبا و اجداد تھے، مکے میں ان کے کیا ہے، دوست تھے، یا تو مکے میں ان کے رشتہ دار تھے۔ مدینہ جانے کے بعد مکے کے لوگ مدینے پہ حملہ کیا، لیکن اب وہ زمانہ آ رہا تھا جہاں پر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکے پر چڑھائی کرنے والے تھے۔ اب اس کے لیے دل گردہ ہونا چاہیے۔ انسان غیروں سے لڑ بھڑ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ غیر ہے، لیکن جب اپنوں سے لڑنے کا مسئلہ آتا ہے حق کے خاطر، جب اپنوں سے کیا روگردانی کرنے کا مسئلہ آتا ہے حق کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے، تو وہ بڑا جھجکتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو کیا ہے جی، میں اپنے ہی باپ کے خلاف بولوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے ہی بھائی کے خلاف بولوں۔ اب وہ مرحلہ آ رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے صحابہ کو لے کے نکلتے اور مکے پر حملہ کرتے اور مکہ فتح ہوتا، تو ہو سکتا جو کمزور اور منافق ٹائپ کے لوگ ہیں، اصحاب رسول اللہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا، مخلص لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو اس میں گھسے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے نام پہ کیا ہے دھبا، نام مسلمان کا لیکن کام اندر سے کیا منافقین کا، یہ جو گروہ پیدا ہو گیا تھا مدینے میں، ان کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی کہ یہ لوگ مکے کے لوگوں پر تلوار اٹھاتے ہیں یا اللہ کے رسول پہ تان کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں کہ رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑے۔ اب یہ حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ، حالانکہ آگے چل کے کوئی معرکہ ہوا ہی نہیں، جنگ ہوئی نہیں، رب العالمین نے اسے ایسے فتح کروا دیا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مکہ فتح کرنے کے لیے جنگ ہوئی ہی نہیں، بس 2-3 افراد مارے گئے، بس اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ خود سرنڈر ہو گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ لیکن یہ غیب کی بات تھی، معلوم نہیں تھا، نکلتے وقت تو اتنا ہی معلوم تھا کہ اب ہم اپنے ہی ہم وطنوں کو، اپنے ہی قوم کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے ہی جگری یاروں کو، اپنے ہی لوگوں کو حق و باطل کے خلاف اگر آئیں گے تو ان پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، لڑیں گے۔ یہ ایمانی جذبہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ اب دیکھنا تھا کہ پانی دودھ کا دودھ کیا ہے، پانی کا پانی کون ہے۔ ایمان کس کے اندر ہے جو رسول اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، خواہ اپنے رشتہ داروں کو ہو، قوم کو ہو، یا اپنے وطن کو ہو، یا وہ کون ہے جو ایسے معاملات پہ ساتھ دینے کے بجائے ہاتھ دیتا ہے۔ یہ مرحلہ تھا ذہن میں۔ اب پہلی آیت پڑھ لیجئے، بالکل واضح طور پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ام حسبتم،
ان تترکو، حسبا گمان کر لینا، گمان کر لینا. فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ ترک، ہم بھی بہت سے ترکا، چھوڑ دینا، ترکا میت جو چھوڑ کے جاتا ہے اسے کیا ہے؟ ترکا بولتے ہیں، جو مال چھوڑ کے جاتا ہے. ان تترکو، تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی میں چھوڑ دی جائیں گے؟ امتحانات نہیں ہوں گے تمہارے؟ امتحان ہونا باقی ہے تمہارا. ام حسبتم ان تترکو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ابھی اللہ نے یہ ظاہر ہی نہیں. دیکھیے یہاں پر بہت اہم لفظ آ گیا ہے جس کو سمجھنا ہے، خاص کر قرآن کے طالب علم کو یہ بہت اہم سبق ہے سمجھنے کا. اللہ کبھی کبھی بے علمی کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے حالانکہ وہ با علم ہے. وہاں معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهِ، اس کا ترجمہ کریں گے تو ٹھیٹ ایسا ترجمہ ہوگا، کیا تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، کون اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست نہ بناتا ہے. وَلَا رَسُولِهِ، رسول کے ساتھ. وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ. ولیجہ، دلی گہرائی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. یعنی ابھی ہم نے جانا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، مومنین سے محبت، اس کے علاوہ کسی کافر سے دلی محبت نہیں رکھتے. ان لوگوں کو ہم نے ابھی جانا ہی نہیں ہے تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تمہیں. یہ معنی ہے ٹھیٹ اس آیت کا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو معلوم نہیں ہے. تو اگر یہ معنی ہم حقیقتاً لیں گے تو غلط ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کون منافق ہے. اس واسطے علماء تفسیر نے اس کے معنی میں یہ مناسب لفظ استعمال کیا کہ جانا ہی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا ہے تم پر. اللہ تو جانتا ہے لیکن تم دونوں نہیں جانتے نا. تم اپنے احوال میں جن جن کو تم سمجھتے ہو سب نیک لوگ ہیں، لیکن کون ہے جب وقت پڑنے پر صرف اللہ اور اس کے رسول مومنین کا دوست ہوگا؟ کون ہے جو کافروں کے ساتھ جا کے مل جائے گا؟ ابھی تم پر ظاہر ہی نہیں کیا اللہ نے. تو ایسے کئی مواقع پر علم کا لفظ لایا ہے جہاں پر ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کو تو علم ہے لیکن تمہیں علم نہیں نا، تمہیں پتہ نہیں نا کون سچا تمہارا دوست ہے، کون اسلام کا کیا ہے ماننے والا ہے خلوص دل سے، کون اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر دینے والا ہے اور کون نہیں ہے. یہ اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا تم پر، تمہیں معلوم نہیں ہے. تو یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے حالانکہ حقیقتاً کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ معنی دراصل اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو فرمایا ام حسبتم، تم نے یہ گمان کر لیا ان تترکو، چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا تم پر. کون لوگوں کو؟ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، جو اللہ پر، اس کے رسول پر، مومنین کے ساتھ دلی لگاؤ کون رکھتے ہیں؟ یہ خالص لوگ میں نے ابھی ظاہر نہیں کیا، امتحان کے بعد ظاہر ہوگا. کیا امتحان جی؟ کیسے ظاہر ہوگا جی؟ کیسے ظاہر ہوگا؟ اب نیچے پڑھ جائیے، آیتیں آ رہی ہیں کیسے ظاہر ہوگا. اب اس کو سسپینس میں رکھیے، یہ کیسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے اگلی آیت میں ہے. ہم ترجمہ پڑھتے جائیں گے، آیتیں آپ کے ذہن میں کیا ہیں اشارے طور کھلتے جائیں گے. تو اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کے لیے یہ کام نہیں ہے. یعنی مشرکین کا
یہ کام ہی نہیں، اللہ کی مسجدوں کی وہ تعمیر کریں، دیکھ بھال کریں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اب بظاہر یہ لفظ مساجد استعمال ہو گیا ہے جسے ہر مسجد کے لیے فٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس دور کا خیال کریں، حرم مکہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ تو اللہ اصل میں وہاں اشارہ کر رہا ہے، متولی حرم کافر مشرک، صحابہ کو اندر داخل ہونے سے ممانعت۔ صحابہ ساتھ میں آئے تھے، آپ کو معلوم ہے، میں نے تفصیل بیان کر دی۔ عمرے کے لیے 7 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن کے لیے ان لوگوں نے اجازت دی، 6 میں تو اجازت ہی نہیں دی، واپس جانا پڑا۔ اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول، مدینے والے صاحب ایمان، ان کو اجازت نہیں حرم میں داخل ہونے کی، اور حرم کا کنٹرول ان مشرکین کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے ما کان للمشرکین، ارے بھائی مشرکین کی تو اس کی کیا ہے ضرورت، اس کا پاور ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کے متولی بنے۔ آج کتنے مسجدوں کے متولی مشرکین ہیں؟ فساد وہاں ہے سب سے بڑا۔ موحدین کے پاس ہوتا تو مسجد میں توحید کی آواز بلند ہوتی، اور ہم موحدین سو رہے ہیں، بس ہمیں فکر ہی نہیں، ہمیں تو کیا ہے اپنے کام سے مطلب ہے، جبکہ اللہ نے قانون ہی کچھ اور بنایا۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے سزاوار ہی نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں کی عمارت کریں، تعمیر کریں، متولی بنے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور اس بات پر ترہ ان کا یہ ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ پر شاہد خود ہیں، صاف کہتے ہیں او جی میں مشرک ہوں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے کفر پہ خود شاہد بھی ہیں، کچھ گواہ بھی ہیں۔ ہاں مسجد میں کیا ہے، ایک قبلہ تو امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے، اور ایک قبلہ بغداد کا ہوتا ہے چھوٹا پھول لگا کے، شاہد ہے خود، ہاں جی یہ کام ہمارے مسجد میں ہوگا، یہ ہماری مسجد ہے۔ ارے مسجد تعمیر کرنے کے سزاوار ہی نہیں ہو، آپ نے دیکھا ہو بس مساجد میں کھلا شرک، کھلا، ذرا برابر بھی اللہ کا خوف نہیں، ڈر نہیں۔ اللہ کے گھر میں جہاں توحید کی آواز بلند ہونی چاہیے وہاں شرک کی آواز بلند بھی ہوتی ہے، ساتھ میں تعمیرات بھی لگائے جاتے ہیں، تعمیرات باقاعدہ۔ بغداد کی طرف ایک گیٹ ہے، یا تو پھول چڑھاوا ہے، یا تو کیا ہے ایسے ایسے شرکیہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تغرے لٹکائے ہوئے ہیں، شاہدین عالم۔ ایسے ہی کفار مکہ بھی خود کہتے تھے ہاں ہم ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے، لیکن ہے ہمارے ہاتھ میں کیا حرم۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ ان کے تمام اعمال غارت کر دیتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے جب مشرک ہے ہی تو اس کا عمل کون سا قبول ہے جو اللہ غارت کرے گا، ہے نا بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مشرک ہے تو اس کا عمل کوئی ہے ہی نہیں، پہلے کون سا عمل ہے جو اللہ غارت کرے، کیوں اللہ اس کا عمل غارت؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بعض مشرکین مسجدوں کی تعمیر یا متولی بن کے سمجھتے ہیں ہم کیا کریں تو بھی اتنی بڑی مسجد کو سنبھال لے کوئی نہ، یہ تو اللہ نہیں لے لیں گا نا، اسے تو اللہ قبول کریں گا نا، نہیں قبول کرتا۔ تمہیں مسجد کی نہیں حرم کے متولی بنے تو بھی نہیں قبول کرتا، یہ بتانا مقصود ہے۔ بعض کیا ہے سود خور، متولی کون؟ سود خور، اچھا معلوم اسے پکا سود خور، شراب کا دکان بھی چلتا، متولی مسجد کی تو پورا بنایا سونے لاکھاں دیکھو ٹائٹس لگایا سونے، اچھا معلوم اسے، لیکن دل میں اندر اور عوام میں ایک ذہن کیا بنتا، سود خورید بھائی، شراب کا دکان چلاتا ہے بھائی، لیکن کتنا دیا معلوم مسجد کو نے، اس کے چیز سے پوری یہ سی چلنے کو ہے سو یہ تو کیا قبول ہو جائے گا؟ سود کی ہوا تمہیں بھی کھاتے ہوں گے مطلب۔ تو کتنا بڑا کام، مسجد کی متولی بن کے تم کتنا بڑا کام بھی کر رہے، حبطت اعمالہم، تم تو مسجد کی بات کرتے ہو، اللہ بولتا ہے حرم میں بھی تم کر دو تو قبول نہیں ہو، مسجد حرام کو جا کے کیا ہے تم ترقی کر دو، بنا دو، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، قابل قبول۔ حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون،
ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اسی میں۔ اچھا اب اپوزٹ یہ بھی تو سن لینا چاہیے نا، مشرکین کو سزاوار نہیں، مشرکین کے لیے جائز نہیں، مشرک تعمیر نہیں کرنا ہے تو کون تعمیر کرنا بھائی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ عسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ آیت آج کی کیا ہے ہمارے لیے سبق ہے اصل اہل التوحید کے لیے۔ آج مجبور ہیں کہ ہم سینٹر بنا رہے ہیں، سینٹر نہیں بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، اس کے لیے تگو دو فرمایا کہ اصل تعمیر تو ان کے لیے سزاوار ہے۔ یعمر مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں کو آباد کریں، بنوائیں، کون؟ من آمن باللہ، اللہ پر جو ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ولم یخش الا اللہ، اور اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہیں وہ لوگ شاید کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ متولی کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ مسجد کا متولی وہ بنے جو سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ نمازی پہلی صف میں رہنے والا ہو، مسجد کے اندر کے ایکٹیویٹیز میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والا ہو، اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کی کوئی نہیں چلتی، یہ فلاں وہ فلاں وہ بڑے آدمی۔ آج ہم بات کرتے ہیں بدعات خرافات کے بارے میں کہ بھائی یہ مسجد میں چل رہا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے، لیکن وہ جو بڑے فلاں آتے ہیں نا وہ ناراض ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر۔ اگر ایسے متولیان مسجد ہمیں مل جائیں نا، یاد رکھیے ہمارے آدھے پرابلم سالو ہو جائیں گے، آدھے مسائل صحیح دین ہمیں مسجدوں سے ملنے لگے تو یاد رکھیے مسلمانوں کے اندر جو انقلاب آنا ہے وہ 1-2 سالوں کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ مساجد ہماری سوئی ہوئی ہے، حالانکہ یہاں پر جو اشارہ ہے ہم مانتے ہیں یہ مسجد حرام کی طرف ہے پورا اشارہ، لیکن آج ہمارے زمانے میں جو مساجد کے اہلیان اور متولیان ہیں ان پر برا فرا فٹ ہوتا ہے۔ ہمارے متولیان کیا ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دنیا میں ان کی سپورٹ مسجد کے لیے ہوتی ہے تو وہ بڑے، ان کے اخلاق گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کردار گرا ہوا ہوتا ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ منبروں کے مالک، وہ اتارتے بٹاتے ہیں مسجد کے امام، ذرا سا سود کے خلاف کڑا لفظ بول دیا، اگلے سے جمعہ بند، جمعہ خطبہ نہیں دینا، مولوی صاحب نماز پڑھا کو جاؤ، ہمارے امام صاحب آپ کو جمعہ خطبہ دیں گے، ان کی جمعہ تالا لگ جاتا ان کے منہ پہ۔ ذرا سا کیا ہے ان کے بارے میں کچھ بول دیا، نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ کمیٹیاں بن کے کیا اجارہ داری کر رہی ہیں دراصل، حالانکہ یہ کوئی اجارہ داری کا مقام نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، ہر کوئی جو دیتا ہے وہ اللہ کے لیے دیتا ہے۔ اسی کلیکشن کو رکھ کے آج ہر مسجد کے اندر کمیٹی اجارہ داری کر رہی ہے، عوام کو وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جو ملنی چاہیے۔ یہی حالت اس زمانے کے اعتبار سے خاص تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا تھا، حرم مکہ کے اندر جو ان کو متولی مل گئے، ایک خاندانی ایک روایت اور ایک ان کا عہدہ ہو گیا، تو انہوں نے رسول جیسی شخصیت کو حرم سے روک دیا، آپ نہیں آنا ہمارے انڈر۔ تو اللہ نے کہا اچھا کچھ دن ہے اور مزے کر لو، یہ پورے کا پورا ہم رسولی کے انڈر میں دینے والے ہیں، تم تو سزاوار ہی نہیں ہو اصل میں، یہ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں تمہارے جو کہ تمہیں کیا ہے مل رہے ہیں۔ تو یہاں پر لیکن ہمیں متنبہ کر دیا کہ عبادت گاہوں اور مساجد کے متولیان کے صفات کیا ہونے چاہیے، اور کون سے ایسے ہیں
جو کہ غیر اہل ہیں مساجد کے ذمہ داروں کے لحاظ سے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اکثریت مساجد کے ذمہ دار ان باتوں پہ پورے نہیں اترتے جو اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اب پھر اشارہ اسی کی طرف، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھ لیا ہے حاجیوں کو پانی پلا دینا، سقایا کہتے ہیں پانی پلانا، خاص انتظام ہوتا تھا حج کے زمانے میں۔ اس دور میں مشرکین مکہ تمام مکے سے آئے ہوئے حاجیوں کو پانی پلانے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ کیا ہے پانی سب سے اہم ضرورت ہے، اور صحرا مکے میں پانی کا انتظام نہیں، مسافر کو بڑی تکلیف۔ آج کیا ہے آپ جاتے ہیں تو جو سسٹم بنا ہوا ہے اس کا آپ سمجھ لیجئے لاکھ حصوں میں تقسیم کریں اس انتظام کو، پھر اس کا ایک حصہ بھی اختیار کر لیں تو بھی وہ بھی اس زمانے میں ان لوگوں کو نصیب نہیں تھا، اتنی مشکل ہوتی تھی۔ تو ایسے زمانے میں پانی پلانے کا خاص انتظام قریش کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد کی دیکھ بھالی کا ایک انتظام ایک دوسرے گروہ وہ بھی مشرکین قریش کے پاس تھا۔ ان دونوں کے جو مناسب اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس حیثیت سے ان کو بڑا ناز تھا، ہم کچھ بھی کر لیں جی، ہم کیا ہے حرم کے متولی ہیں، ہمیں کوئی کیا ہے ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا پانی پلا دینا اور مسجد کا دیکھ بھال کر لینا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں مجاہد بن کے گیا، وہ اور حرم کا متولی دونوں برابر ہیں۔ حرم کے متولی ہوں گے تو اتنے بڑے منصب پہ ہونے کی وجہ سے ایمان گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آخرت گئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور جہاد میں نہ نکلے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے پاس ہرگز دونوں برابر نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو بڑے بڑے مناصب سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ کون جی؟ سید زادہ کہتے ہیں، وہ کیا جی؟ وہ ان کا نسب وہاں سے جا کر وہاں سے 5 پشتوں میں عبد القادر جیلانی سے ملتا کہتے ہیں۔ اچھا ملیں دے ہمیں کیا کریں گے اسے؟ پاؤں دھو کو پیو جی، کئی کو پینا؟ عبد القادر جیلانی سے نسب ملتا کا تو اس کا کھانا واپریٹ ہو کو چل جاتا ہے کہ پیخانے کو نہ جاتا انہیں بھی جانا تو ہانچنا بھائی، 2 مرتبہ اپنی غلاظت خود اتنا دھوتا نہیں، جاگو بیٹھتے ہی ہوا میں اڑ جاتا ہوں سیدھا، اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تیرا منصب ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، اللہ رسول کی اطاعت نہیں، اصل مسئلہ تو یہی ہے، یہی تقوی، یہی امتیاز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو اصل چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہی نہیں ہے تو کون سی اور چیز ہے جو آپ کو امتیاز بخشے؟ خواہ وہ نسلی ہو، نسبی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، کچھ بھی ہو، حرم کا متولی بھی ہو، اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ صاف کلیئر ڈکلیریشن ہے۔ تمہارا نسب جا کے کیا ہے؟ پیرانے پیر ان کے پاس پہنچتا ہو یا فقیر کے پاس پہنچتا ہو، یا کیا ہے بڑے بڑے نسب نامے ہوں، یا بڑے بڑے کیا ہیں درگاہوں کے یا فلاں فلاں چیزوں کے متولی ہوں، او کیا ہے خاندانی متولی بھائی انہوں رہے تو کیا خاندانی متولی رہے تو کیا پورا کیا دباؤ کھا لیں گے، یہ بھی متولی رہے، اس سے کوئی چیز تمہارے اوپر کیا ہے عزت میں شرف میں نہیں بڑھتی، بڑھنے والی چیز تقوی ہے۔
صاف کہہ دیا اسی وجہ سے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، کیا دونوں برابر ہوں گے؟ تمہارے نزدیک ہو سکتے ہیں لیکن رب کے نزدیک لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہرگز ہرگز اللہ کے بعد دونوں یکساں نہیں ہیں، یہ ظالم لوگ۔ تو اس حیثیت سے جتنے کچھ ہمارے پاس مناصب رسمیت اور ابدیت اور اسی طرح کے کیا ہے نسلی تفاخر کے مسئلے سلسلے ہیں، سب چوپٹ، کسی سلسلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ چشتیہ کے بڑے کرتے، قادریہ کے بڑے کرتے، سہروردیہ کے بڑے کرتے، انہوں کیا کی بڑے کرتے، کس کے سے بھی بڑے رہندے جی، ماش کے بڑے رہندے، نہیں مسال بڑے رہندے، کون سا بڑا بھی رہندے، ہم نے کیا ہے اس سے لینا؟ جب تک ایمان آخرت اور اللہ کی اطاعت و جہاد جڑتا نہیں، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت وجاہد فی سبیل اللہ، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس۔ تو یہ آیات، ان دو آیات کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب اس کے بعد کی جو آیتیں اس میں آ رہی ہیں، اس کو بالمقابل آپ سمجھ لیجئے کہ رب نے ان دو کے ساتھ کون سا؟ آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد، اس کے ساتھ اللہ نے ان لوگوں کو جوڑ دیا جو حقیقتاً ان تینوں کے کردار کے حامل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں ان کو مرتبے مل جائے نا، وہ اصل چیز ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ممتاز کیا۔ مثلا کیا ہے جی؟ مسجد کا متولی بھی ہے، آمن باللہ میں بھی ہے، جاہدہ میں بھی ہے، یہ مقام بہت بڑا ہے، ایمان والا بھی ہے، اللہ نے اسے ایک مسجد کا متولی بھی بنایا ہے اور ساتھ میں جہاد کا جذبہ بھی رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ نہیں کہ خالی چیز آپ کو ملی لیکن ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تمہارے نسلی اعتبار سے جو تمہاری چوکیداری چلی آ رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی نسب مل جائے۔ اسی وجہ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وفی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، بے شک جن لوگوں نے جہاد کیا، یہ چیز ہے اصل۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ہجرت کی اور جہاد کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، باموالہم وانفسہم، اپنے مال میں سے، اپنے جانوں میں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ پانے والے ہیں، اعظم درجہ، واولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل کامیاب ہیں۔ ان کو خواہ کسی مسجد کی ذمہ داری نہ ملی ہو، سیکریٹری نہ بنے ہوں پوری زندگی میں، تبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کے حکم پر انہوں نے جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی اطاعت بھی کی، اللہ کی اطاعت بھی کی۔ یہ اصل میں کیا ہے درجات میں سب سے بلند ہے۔ تو ان کو کیا ملے گا؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ہم ان کے لیے بشارتیں دے رہے ہیں ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت، برحمت منہ ورضوان، اللہ کی رضا، وجنات، باغات، فیہا نعیم مقیم، جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گے، اور وہ ہمیش کے لیے دوں گا، ٹیمپروری 2 مہینے کے کرائے کے واسطے نہیں، 1 سال کے کرائے کے واسطے نہیں، سب ٹیمپروری نہیں، کوئی بھی چیز پرماننٹ ہے۔ اب پہلی آیت سے پھر جڑ جائیے، میں نے بتایا نا آگے مضمون آ جائے گا، جو مضمون اللہ نے چھوڑا ابھی ہم نے جانا ہی نہیں۔ کیا جانا نہیں ہم نے؟ کون اللہ اور اس کا رسول، اور اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ سے صحیح محبت کرنے والا ہے، ابھی ہم نے جانا ہی نہیں۔
تو کیا ہم چھوڑ دیں گے تمہیں؟ پہلی آیت کا مضمون یہاں ادا ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نہ بناؤ، تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو. لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، تمہارے بھائی بند کیوں نہ ہو. اولیاء دوست کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو محبوب رکھتے ہوں. ایسے میں خواہ تمہارا باپ سامنے آ جائے تبھی بھی تم نہ بناؤ اس کو دوست. ایسے میں تمہارا بھائی سامنے آ جائے تبھی بھی تم نہ بناؤ اس کو دوست. بڑا کڑا امتحان ہے یہ. آج ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا خاندان مسلمان ہے، کبھی ہمیں اس سے سابقہ پڑا ہی نہیں. لیکن وہ دور دیکھ لیجئے جس میں صحابہ سب ہجرت کر کے گئے ہیں، ایک بھائی صحابی ہے تو ایک بھائی کٹر دشمن ہے. ایسے میں ایک طرح کی محبت جو خاندانی ہوتی ہے، ایک باپ کے بیٹے ہونے کے ناطے ہوتی ہے، ایک خاندان کے ہونے کے ناطے ہوتی ہے. ایسا کڑا امتحان کے فرمایا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. تمہارے بھائی بند ہوں، تمہارے آبا اجداد ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، نہ بناؤ دوست تم. کیوں؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ محبوب اگر رکھتے ہیں. صاف کہہ دیا، کوئی ولایت نہیں، کوئی دوستی نہیں. اگر وہ مکے میں ہے، رسول کے انکاری ہیں، کہ وہ تمہارے خاندانی ہیں، کوئی دوستی نہیں چلے گی. کاٹو ان کی. تمہاری دوستی چلے گی ایمان والوں سے. یہ ہم نے ابھی جانا ہی نہیں. اب اللہ نے حکم دے کے کیا ہے، مسلمانوں کو وہاں پر امتحانی طور پر گزار رہا ہے. بڑا مشکل مرحلہ تھا یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے پاس کیا یہ امتحان، اور نمبر جو لیے نا جی وہ 100 نہیں 200% لیے. ہاں، لیکن یہ امتحان کبھی ہماری زندگیوں میں آیا ہی نہیں. کبھی کبھی آتا ہے توحید کے ناطے، لیکن اس وقت بھی ہم مسلمان ایسے ڈگمگا جاتے ہیں کہ پورے چاپلوس بن کے رہ جاتے ہیں. کبھی اپنے کردار کی، اپنے عقیدے کی وضاحت کھل کے کرتے ہی نہیں. ہاں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. یہاں بھی آتے ہیں، مرکز کو بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، جمعہ برابر بیان سن رہے ہیں. پھر رشتہ داری کا مسئلہ ہو، 11ویں کو آ جاؤ، وہاں بھی پہلی صف میں کنڈا کھانے موجود ہے. رشتہ دار مولوی صاحب نہیں بولے تو کیا بولیں گے معلوم؟ پورے گھر میں کیا ہے، بڑی پریشانی شروع ہو جائے گی. ہمیں گئی نہیں تو کیسا ہوتا؟ سب کو معلوم ہو جائے گا میں توحید پرست. اب تک کیسا کی چھپا لے کون؟ ہاں، کئی کو چھپائے. بولو ڈنکے کی چوٹ. شراب پینے والا شراب پینے سے شرماتا نہیں، تم توحید والے رہ کے شرماتے. باطل میں رہ کے شرماتا نہیں، حق میں رہ کے شرماتے. ڈنکے کی چوٹ پہ بولو، مصائب عالم آئیں گے، سہو. یہی نہیں ہو سکتا، کوئی بدعت نہیں ہو سکتی میرے جیتے جی. کوئی شرکی افعال نہیں ہو سکتا میرے جیتے جی. آپ توحید میں، بیوی بولتی بچے نہیں ہوئے، دیکھو جی شادیوں کو 5 سال ہو گئے، اللہ دیں گا جی، پرواہ نہیں، صبر کرو. پھر ایک 8 سال بعد بول جی تمہیں مانے نہیں مانے، میں جاتا ہوں جی فلاں بابا کوئی جان دے جی، جا کو آ جاؤ جی، میں کیا آج ہی کروں، چھوڑو تمہیں تبھی جا کو آ جاؤ. نہیں چلتا. 8 سال نہیں 18 سال ہو جائیں، بیوی اگر میری رہنا ہو تو توحید پہ رہو، ورنہ چلے جاؤ گھر سے. کمپرومائز نہیں. میرا عقیدہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں، جس کو میں نے حق جانا وہ حق ہے. ہم دوستی کی وجہ سے ایمان نہیں کھو سکتے. ہمارا دوست ہے، ہاں، خدمت ہو، کوئی کام ہو، کوئی دنیاوی سپورٹ ہو، یہ کر دینا اور بات ہے. دل ہی لگاؤ رکھنا رشتہ داری کی وجہ سے، حالانکہ وہ مشرک ہے.
یہ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر تمہارے رشتہ دار، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بڑے، تمہارے جتنے بھی جگری ہیں، وہ اگر کفر کو زیادہ پسند کرتے ہوں تو ایسے میں تم ان کو دوست نہ بناؤ. ومن یتولہم منکم، اگر یہ بات تم نہیں مانے فاولئک ھم الظالمون، تم ہی ظالم، تم ظالم بن جاؤ. ایمان تمہارا سیف نہیں رہتا. اب وہ آخری آیت آ گئی جو سب سے کڑی ہے اس معاملے میں، بلکہ کیا ہے، یہ پورے مضمون کا چوٹی کا کلائمیکس ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ ابناؤکم، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو، وہ اخوانکم، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، وہ ازواجکم، تمہاری بیویاں کیوں نہ ہو اور بیویوں کے لیے تمہارے شوہر کیوں نہ ہو، وہ اموال اقترفتموها، تمہارے مال جن کو تم نے بڑی ہی کیا ہے محنت سے کمایا ہے، وہ تجارہ اور تمہارا بزنس تخشون کسادہ، جس کے مندے پڑنے کا تمہیں بڑا ہی کیا ہے خطرہ لگا ہوا ہے، نقصان ہو جانے کا ڈر لگا ہوا ہے. وہ مساکن، اور تمہارے وہ گھر ترضونہا، جس کو تم نے بڑے ہی آرام کے لیے محنت مزدوری کر کے مشقت کر کے بنوایا ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت والے بن جائیں. فتربصوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تم پر حکم نازل کر دے، تمہیں نیست و نابود کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو، گنہگاروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ 8 چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان 8 چیزوں کے اندر کوئی کشش نہیں ہے، کوئی محبت نہیں رکھنا، ایسی ہرگز بات نہیں. اللہ نے طبعی طور پر اس میں محبت رکھی ہے، محبت کرنا ہے، لیکن ایک پیمانہ ہے جس کو ہمیشہ تولنا ہے. یہ 8 چیزوں کی محبت کہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں قربانی دینے سے زیادہ تو نہیں ہو گئی. اگر ہو گئی تو یاد رکھو تمہارا کوئی ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ کیا ہے، عذاب کے مستحقین میں سے تم ہو، پتہ نہیں کہ رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، یا خود عذاب ہی میں ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم عذاب میں. فتربصوا، یہ لفظ ہے نا، یہ بڑا ہی بھیانک اور اللہ کے عذاب کی دھمکی میں بڑا ہی کیا ہے ایسا لفظ ہے کہ دوسرے گناہوں کو کہیں نہیں آئے. انتظار کرو. کیا ہے بھائی؟ ان کان آباؤ، تمہارے باپ، وہ ابناؤکم، اولاد، کسے نہیں محبت ہوتی، وہ اخوانکم، بھائی بہن، وہ ازواجکم، بیویاں، یہ بیویوں کے لیے شوہر. اب یہ 4 ہیں نا جی، یہ رشتہ و پیوند کے اندر آتے ہیں. بس یہ 4 رشتہ داروں کے اندر آتے ہیں. ان 4 کی محبت جس کی وجہ سے اسلام کو وہ چھوڑتا ہے، رشوت کو وہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو قبول کرتا ہے، بربادی کو قبول کرتا ہے. یہ 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی کیٹیگری میں لا کے کہا کہ ان 4 کی محبت دیکھو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت دیکھو. اگر پلڑا بھاری ہے، تم باپ کو چھوڑ سکتے ہو ایمان کے مقابلے میں تو ایمان والے، تم بھائی کو چھوڑ سکتے ہو ایمان کا مسئلہ آ جائے، تم بیٹے کو چھوڑ سکتے ہو ایمان کا مسئلہ آ جائے، تو اس وقت تک کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس کا الٹا ہو جائے، کتاب و سنت میں ایک چیز ہے، باپ کی وجہ سے تم نے کیا کیا، غلطی پر قائم ہو. کبھی کبھی مسئلے آ جاتے ہیں، توحید سمجھ آ گئی، ہاں
باپ بولتا چل بجرگا ہو جائیں گے، مولوی صاحب میں کیسا انکار کرتا، میں تو جانا ہے۔ ماں وہ محبت کام نہیں دیتی۔ اب آؤ، کبھی بیٹے کی وجہ سے نہیں، کبھی بیوی کی وجہ سے نہیں، کبھی بھائی کی وجہ سے نہیں، یہ چاروں رشتہ داریوں کے اندر ہے۔ اس کے بعد پانچواں کیا ہے؟ مال۔ مال کی تین قسمیں ہو گئی پھر۔ ایک مال جو کمایا، ہاں ایک مال جو کماتا ہے بڑھاتا ہے تجارت، ایک مال جو کما کے سیونگ کیا گھر، یہ تین۔ ہاں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ تین۔ تو پورا کا خلاصہ کیا ہے؟ مال اور رشتہ، مال اور رشتہ۔ اگر یہ دو چیزوں کا محبت کی لیول تمہارے ایمان اور اللہ کی راہ میں قربانی سے بڑھ جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اگر نہیں اللہ کی اطاعت کے ماتحتی میں ہے تو تمہارے لیے وہ جائز ہے، تمہارے لیے وہ جائز ہے۔ مال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں آ گیا اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ دو۔ اسی طرح کیا ہے، تمہارے لحاظ سے تجارتیں حلال ہیں، جتنے بھی ہیں کرو، لیکن جہاں محبت آ گئی اللہ کے لیے اعلان ہو رہا ہے بھائی مال دو، ضرورت ہے، خاص کر نبی کا حکم۔ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی مسجد والا یہ نہیں بول سکتا، یا کوئی بھی متولی یا کوئی بھی کام کے لیے آج یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی ہمیں نہیں دیے تو تم کافر ہو جاؤ، لیکن وہاں معاملہ نبی کا تھا۔ نبی جب حکم لگا دے بھائی نکالو مال، اگر وہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے مال سے زیادہ محبت ہے، آپ کا میں حکم نہیں مان سکتا، تو کافر ہو۔ یہ صحابہ کو درپیش تھا، یہ ایمان کی یہ پختگی، یہ قیمت ہمیں نہیں چکانی پڑی۔ آج ہر کوئی مانگ تو سکتا ہے بھائی یہ کام ہو رہا ہے دو، نہ دینے والے کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ تم میرے اعلان کے باوجود تو نے میں پیسہ نہیں نکالا تو کافر ہو، لیکن نبی نے جب کہہ دیا کہ مال لاؤ، اب مال کی محبت اتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مال تو میں نہیں نکال نہیں سکتا، میں مانتا ہوں آپ نبی ہیں، تو پھر تو کیا کافر ہو؟ ایسے ہی منافقین نے کیا، لیکن صحابہ جو تھے وہ مانتے تھے، وہ جانتے بھی تھے۔ کہا کہ نبی نے خالی مال لاؤ جو ہو سکتا ہے، تو کئی صحابہ تو گھر کو کیا ہے جھاڑو پوچھ کے لا کے رکھ دیا کہ لو آپ نے حکم دیا ہم لا لیا۔ یہی معاملہ جان کا بھی ہے، نبی نے کہہ دیا کہ آؤ جہاد نکلنا ہے۔ اب کوئی بندہ ہے کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے ڈر لگتا ہے، خون دیکھے تو میں بے ہوش ہو جاتا نا، اللہ کے رسول میں نہیں آ سکتا، بولا چلتا ہے، نکلنا ہی نکلنا، وہاں ایمان کا مسئلہ ہے، نہیں نکلا تو پھر کیا ہے، کفر کا مسئلہ۔ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ آؤ اپنے مال سے، اپنے آپ سے، اپنے افس سے، اپنے سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے اس سے جہاد کرو، تو نکلنا ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار۔ تو اب جنہوں نے اس میں کیا ہے روگردانی کی، ان پر تو خاصا لیبل لگ گیا، معلوم ہو گیا یہ فسادی ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ڈھوکلے بازی کرتے ہیں، یہ دھوکے بازی ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں کے اندر کسی کو فائنڈ آؤٹ کر کے الگ سے نہیں بول سکتے یہ منافق ہے، یہ فلاں ہے، ہم کو پتہ ہے، لیکن ہر کوئی اپنا جانچ تو کر سکتا ہے نا، کسی دوسرے کو انگلی کو اشارہ کرنا نہیں ہے، اپنا تو کر سکتا ہے نا، خود بیٹھ کے کرو، جانچو کیا تمہارے دل میں یہ 8 چیزوں کی محبت ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے؟ کیسے جانیں گے جی؟ ہزاروں مواقع آتے ہیں، بیٹھ کے دیکھو، ایک طرف یوں کھڑی ہوتی ہے بیوی، ایسا رہے تو کیسا جی بچے کی شادی کرتے، جماؤ کماؤ رشوت لے سب کرتے ہیں، تمہارا سب ساتھ میں تھے تو تب کہاں کی جگہ پہنچ گئی، تمہیں دیکھے تو ابھی چپراسی کے چپراسی ہیں۔ ایک طرف دین بولتا ہے نہیں بات نہیں سننی ہے، اب دیکھو کس کی سننی کس کی نہ سننی، اور محبت کس کے ساتھ ہے تمہاری۔ ایک طرف حرام کاری آ رہی ہے، ایک طرف اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کھڑی ہوئی ہے، اب دیکھو کون سی سننی کون سی نہیں سننا۔ ایک طرف کیا ہے فون پہ فون آ رہا ہے،
اچھی جاب پہ ہیں، بہترین کیا ہے گورنمنٹ سروینٹ، 80-70 ہزار کی نوکری، اور آپ کے لیے فری ہوم لون کب سے انتظار کر رہا ہے، ابھی تک نہیں لیے تم؟ ایک بندہ گویا کہ حق کی طرح میرے سے بات کیا، مولوی صاحب اب تک میں یہاں پر ہوم لون نہیں لیا مولوی صاحب۔ اچھا کیا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ نہیں افسوس تو لے لوں کیونکہ آ کر ابھی 2-3 سال میرے سروس کے ہی لیا تو اب لے لینا کہتے۔ اچھا ایک طرف یہ کھڑا ہوا ہے ہوم لون، آخری زمانے میں گھر بنا کے اس میں مرنا نا، جنازہ اس کے گھر سے نکلنا، خاص گھر سے نکلنا کہتے جنازہ اس کا، کرائے گھر سے بھی نکل دیں گے، خاص گھر سے بھی نکل دیں گے، میت کو نکل کو اٹھا لے جاتے سچ، اس سے کیا فرق؟ لیکن لوگوں کی ایک سوچ ہے، سوچ ہوم لون نہیں لیے، ہم نے آپشن ہے ابھی نہیں لیے۔ اب یہ ہوم لون کا آپشن ایک طرف ہے، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، کس کو مان کے چلتے ہیں بتا دو ذرا؟ لات مارتے ہو ہوم لون کو؟ یہ پرکشش دعوت تمہیں کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے پہ آمادہ کر دیتی ہے، سود لے لیتے ہو کہ دیکھو بھائی میں گیا بعد میرے بچوں کو کون دیکھیں گا، بے آسرا ہو جائیں گے، آسمان تلے سونا کیا وہ لوگاں، اس کے واسطے میں لیا۔ کہ تو آیا نا، تو سوچ کو آیا، انہیں پیدا کیا، انہیں دیتا گھر، تجھے کہیں گے بھائی اتنی فکر، جتنی فکر کرنی ہے اتنی کر، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں اصل میں آپ کو معلوم کراتی رہیں گی آپ کا ایمان محبت بڑی یا کم ہوئی۔ اگر مجموعی طور پر ہم لوگوں کا یہ ایمان ہو جائے کہ ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک کا یا 8 کا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں محبت زیادہ ہے، تو پھر آپ کا کیا آئیڈیا ہے؟ ہم عذاب کے گرفتاری کے لیے تیار ہو جائیں یا رحمت کے لیے؟ ہاں کس کے لیے بھائی؟ رحمت کے واسطے۔ رحمت بازو گھر میں بنتے بھی رہیں گے، رحمت سب نہیں آتی اس کے بعد۔ عذاب کی گرفتاری کے لیے تیار ہو جائیں، وہی ہے جو چیز ہمارے ساتھ چل رہی ہے آج۔ 90% یا 95% وہ لوگ ہیں جو ان 8 کو یا 8 میں سے کسی ایک کو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب مجموعی تعداد اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ٹھکرانے والی ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی میرے بھائی، اللہ کے عذابات کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ ہم تیار ہو چکے ہیں اور کئی عذابات ہم پر مسلط بھی ہو گئے، ہم کو پتہ بھی نہیں کہ ہم عذاب میں گرفتار ہیں۔ یہ عذابات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، عالم مصائب کے عذابات، بیماریوں کے عذابات، پریشانیوں کے عذابات، قدرتی طور پر آفات کے عذابات، سیلاب کے عذابات، تنگ دستی کے عذابات، برکت کے اٹھ جانے کے عذابات، کما 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 ایک پیسے کی ایک منٹ کا چین اتنا کماتا ہوں صاحب، کوئی جمتا نہیں، کوئی کھڑتا نہیں، ہمیشہ پریشان۔ عذاب ہی تو ہے وہ جو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا، یہاں سے کماتا، یہاں سے ڈاکٹر کو خرچہ کرتا، مسئلہ ختم۔ ایک اڈلی کھاتا 2 اڈلی کے برابر کیا ہے دوائیاں کھاتا، عذاب ہی تو ہے۔ ہزاروں ایسے عذابات جو آ کر نامعلوم حیثیت سے تمہارے اوپر کیا ہے اللہ نے عذاب مسلط کر رکھے ہیں۔ ایک بڑا عذاب اس کے بعد ہوگا، وہ ہے انتظار کرو، یا تو تمہارے لیے پکڑ کی صورت میں یا تو تمہارے لیے اچانک موت کی صورت میں۔ اور آج یہ عذاب بھی بڑا تیزی سے جا رہا ہے۔ کیا عذاب؟ اچانک پکڑ، موت۔ صبح اچھا تھا بھائی، دوپہر تک سب خلاص، دفنا بھی دل، بیمار پڑتا، توبے کا کچھ وقت مل جاتا، اپنے آ کر بیماری کی تکلیفوں سے تھوڑا سا کیا ہے گناہوں کو مٹا لیتا، لوگوں سے معافی تلافی کر لیتا، پھر موت آ جاتی تو ایک سبق مل گیا نا جی، ایک موقع دے دیا نا اللہ نے۔ اسی لیے اچانک آنے والی موت سے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اب یہ اچانک اموات بھی بہت شروع ہو گئی، بہت شروع ہو گئی۔
یہ سب عذابات ہی کی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے مسلط کر رکھا۔ تو ڈرو، سمجھو، ہمیشہ اپنے آپ کو ٹٹولو، ایمان کے پلڑے کو دیکھو کہ کہیں ان چیزوں میں ہماری محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں قربان کر دینے کی محبت زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے ایمان کو ہم تازہ رکھیں گے۔ اگر ہم سمجھ گئے کہ ایمان تو ہے ہی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کب سوچنا ہے کب دیکھنا ہے، تو آپ کو کمزور ہوتا جاتا ایمان نظر نہیں آئے گا، ایک دن نفاق بھی اندر داخل ہو جائے گا، تبھی بھی تم سمجھو گے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کیا ہے ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ هذا وبالله التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک۔